ایک مرتبہ دربار رسالت میں حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو ان کے چہرے سے غم، دکھ، پریشانی اور اداسی ظاہر ہو رہی تھی۔ کچھ اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرنا چاہ رہے تھے۔ آپ اسی کشمکش میں تھے کہ اتنے میں خود ہی آقا کریم نے اپنے غلام کو اس حال میں دیکھ کر بڑے ہی پیار و محبت سے پوچھا، بریدہ اسلمی کیوں اس قدر رنجیدہ اور اداس ہو؟ خدا نے چاہا تو تمہارا رنج راحت میں بدل جائے گا۔ حضرت اسلمہ نے اپنے آقا کے محبت بھرے برتاؤ سے خوش ہو کر عرض کیا، پیارے آقا، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ اس غلام کی مدت سے آرزو ہے کہ کہیں شادی ہو جائے اور میرا گھر بس جائے، لیکن آقا میری یہ آرزو صرف ناکام تمنا بن کر رہ گئی ہے۔ عرب کے گھرانوں نے مجھے ٹھکرا دیا ہے، جہاں بھی میں نے شادی کا پیغام دیا وہاں رد کر دیا گیا، اور اس کا سب سے بڑا سبب میرا کالا پن اور انتہائی غریبی ہے۔ واقعی میں ہوں بھی کالا اور غریب، کون مجھے اپنی بیٹی دے سکتا ہے؟ لیکن میں انسان ہوں، اس خواہش کا کیا کروں جو مجھے اندر ہی اندر جلا کر خاکستر کر رہی ہے۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت بریدہ اور زیادہ غمگین ہو جاتے ہیں۔ رحیم بے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو ساری کائنات کے لیے سر چشمہ رحمت ہے، اپنے صحابی کا غم نہ دیکھا گیا۔ فرمایا، اسلمہ جاؤ دریافت کرو کہ کون سی لڑکی مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے، میں اس سے تمہارا نکاح کروا دوں گا۔ حضرت بریدہ نے حیرت و تعجب سے اپنے آقا کے تسلی بھرے الفاظ سنے اور عرض کیا، آقا کریم، فلاں قبیلے کے سردار کی ایک لڑکی ہے۔ آپ نے فرمایا، جاؤ اور لڑکی کے باپ سے میرا سلام کہنا اور اس کے بعد کہنا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمہاری لڑکی کے لیے مجھے منتخب کر کے شادی کا پیغام دینے کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت بریدہ نے جا کر لڑکی کے باپ کو سلام کے بعد پیغام دیا۔ اس پر وہ سردار بڑا ناراض ہوا اور کچھ حضرت بریدہ کو برا بھلا بھی کہہ دیا۔ اسلمہ مایوس ہو کر واپس لوٹ آئے اور انہیں پہلے ہی سے اس بات کا اندیشہ تھا۔ ادھر اس لڑکی نے اپنے سردار باپ کو یوں ناراض ہوتے دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے ابا جان؟ باپ نے بیٹی سے کہا، تم بریدہ اسلمی کو جانتی ہو؟ لڑکی نے عرض کی، ہاں ابا جان، خوب جانتی ہوں۔ باپ نے کہا، وہیں آیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ نے اس کو تمہارے لیے منتخب کر کے بھیجا ہے۔ بیٹی نے کہا، پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ باپ نے کہا، جواب کیا دیتا، میں نے جھڑک کر نکال دیا۔ بیٹی نے کہا، آپ نے یہ اچھا نہیں کیا۔ میں مانتی ہوں کہ اسلمہ خوبصورت نہیں، مالدار بھی نہیں، مگر یہ تو دیکھیے کہ اس کو بھیجا کس نے تھا۔ جب آقائے دو جہاں نے اس کا رشتہ میرے ساتھ کر دیا ہے تو اب ہم انکار کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ آپ کو معاف کرے، ابھی فوراً جائیے اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے معافی مانگ کر اپنی رضامندی کا اظہار کر لیجئے۔ لڑکی نے کہا، میں جان و دل سے رسول مکرم کے بھیجے ہوئے اس رشتے پر راضی ہوں، سرکار کے حکم پر جان تک دے سکتی ہوں۔ باپ کے دل پر بیٹی کے الفاظ تیر بن کے لگے اور خوف رسول میں لرزتے ہوئے فوراً بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر معافی مانگی اور اپنی رضامندی کا اظہار کیا، اور اس طرح حضرت بریدہ کی تمنا پوری ہوئی۔ حضرت بریدہ غریب بھی بہت تھے۔ ایک صحابی نے 2000 درہم آپ کو شادی کے لیے دیے۔ ان کو لے کر حضرت بریدہ بازار میں جا کر شادی کا سامان خرید رہے تھے کہ اچانک کانوں میں جہاد فی سبیل اللہ کی آواز آئی۔ جہاد کا نام سن کر حضرت بریدہ سب کچھ بھول گئے اور اس عاشق رسول نے اپنی خواہش کو قربان کر کے اس آواز پر لبیک کہا اور شادی کا سامان واپس کر کے 1000 درہم کی ایک تلوار خریدی اور 1000 میں ایک گھوڑا خریدا اور منہ پر نقاب ڈال کر اسی وقت میدان جہاد کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت بریدہ اپنے زمانے کے مشہور شمشیر زن تھے، یعنی کہ تلوار چلانے کے ماہر تھے۔ جب آپ میدان جنگ میں پہنچے تو اس وقت مسلمان دشمن کے مقابلے کمزور پڑ رہے تھے۔ حضرت بریدہ نے قریب جا کر اس زور سے نعرہ لگایا کہ دشت و جبل گونج اٹھے۔ کفار یہ سمجھ کر کہ مسلمانوں کی مدد کو تازہ دم لشکر آ گیا ہے بہت ڈر گئے
اور پھر حضرت بریدہ نے کفار کے لشکر کے بیچ گھس کر شمشیر جنی شروع کی، لاشوں کے انبار لگ گئے اور آپ کے دیکھا دیکھی دوسرے مجاہدوں میں بھی جوش پیدا ہو گیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان جنگ جیت گئے۔ سارے لوگوں میں اس نقاب پوش کی چرچا تھی جو فتح و مدد کا فرشتہ بن کر ظاہر ہوا تھا۔ شام کو جب شہیدوں کی لاشیں جمع کی جا رہی تھی تو اس میں اس نقاب پوش مجاہد کی بھی لاش تھی۔ نقاب الٹ کر دیکھا تو حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے۔ تمام مجاہدین اسلام پر رقت طاری ہو گئی۔ پھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔ آپ فوراً تشریف لائے اور جس وقت آپ کی نظر حضرت بریدہ کے چہرے پر پڑی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے حضرت بریدہ کے جذبہ ایمانی اور عظیم قربانی کی بہت تعریف کی۔ جب حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ لے جایا جا رہا تھا تو آقا کریم اپنے پنجوں کے بل چل رہے تھے اور دفن کے وقت آپ مسکرا رہے تھے، حالانکہ آپ بہت رنجیدہ تھے۔ صحابہ کرام نے سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا، میں پنجوں کے بل اس لیے چل رہا تھا کہ میرے اسلمہ کے جنازے میں شرکت کے لیے آسمان سے اتنے فرشتے آئے ہوئے تھے کہ مجھے پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملی، اور مسکرایا اس لیے تھا کہ جس وقت میرے اسلمہ کو دفنایا جا رہا تھا اس وقت اتنی حوریں ان پر ٹوٹ پڑی اور ہر ایک کہہ رہی تھی کہ پروردگار اس دلہا کو ہمیں عطا کر دے۔ تو دیکھا دوستو، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے جہاد پر نکلے تو کتنی حوریں ان سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہو گئی۔ دوستو، اگر ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو، دوستو ہمارے چینل پر صرف 53 سبسکرائبر ہیں، ہمیں زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں تاکہ ہم ایسی ہی اور ویڈیو آگے لا سکیں۔ السلام علیکم دوستو۔